بتا لڑکے، کیا لگتی ہے یہ تیری؟ اس بزرگ نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تھا جب ضلع نے ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی کے سنگ اس کے لبوں کی حرکت دیکھی۔ بیوی ہے میری۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور ضلع نے انہیں ہوئی کہانی سنائی ہوگی جب بھی وہ بار بار شوہر کی رٹ لگا رہی تھی۔ ہم کیسے مان لیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ اس بزرگ نے مشکوک تاثرات کے ساتھ پوچھا جب ریان شاہ نے اسے گھورا تھا۔ مجھے پتا ہوتا تھا کہ آپ لوگ میری بیوی کو کڈنیپ کر لیں گے تو نکاح کے کاغذات لے کر آتا۔ بڑی ڈھنائی سے جھوٹ بول کر انہیں اپنی بات کا یقین دلاتا ریان شاہ کہیں سے بھی ایکٹنگ کرتا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاسپٹل میں پہنچتے اس نے ضلع کے لیے ڈریس آرڈر کیے تھے۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں پہ؟ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ اس پہ دھاڑا جب ضلع نے دل پر ہاتھ رکھتے اپنے آپ پہ قابو پایا۔ میں واک کرنے گئی تو پتہ ہی نہیں چلا جب پہنچ گئی اور آگے جا کر ان گنڈوں نے مجھے باندھ دیا۔ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں لیکن ان کو یقین نہیں آیا۔ ہچکیاں بھر کر معصومیت سے اسے بتاتی وہ ریان شاہ کو دل میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چینج کرو جا کر۔ اس کو ڈریس پکڑاتا وہ چینج کرنے کا کہنے لگا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے طلاق دے، میں نے گھر جانا ہے۔ اس کے منہ سے طلاق کا نام سنتے ریان شاہ کے ماتھے کی رگیں پھڑکی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرو ضلع، یہ پکڑو اور چینج کرو۔ اس کے ہاتھ میں ڈریس دیتا وہ غصے سے بولا۔ اس کا لہجہ نہایت ضبط آلود تھا۔ میں نے بھی کہا نا کہ نہیں کرنا چینج، مجھے طلاق دے۔ آج وہ بھی اسی کے مقابل کھڑی ضدی بنی تھی۔ تم خود نہیں جاؤ گی؟ مطلب مجھے کروانا پڑے گا چینج۔ کہتے ہی وہ اس کا بازو تھامتا واش روم کی جانب لے جانے لگا جب وہ کانپتی ہوئی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سر چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، اس نے روتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ اب بھی اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ اس کے سر پر زبردستی مسلط کی گئی ہے۔ وہ بس اس کی زندگی سے نکلنا چاہتی تھی۔ تمہارے تو ابا بھی چلیں گے میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا چینجنگ روم کی جانب بڑھا۔ بہت دیکھ لیے نخرے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کرتا وہ اس کا دل زور سے دھڑکا گیا۔ مما ناشتہ دے دیں، اگر آج بھی لیٹ ہوئی تو اس کھڑوس ڈاکٹر نے مجھے پھر سے سب کے سامنے سزا دے دینی ہے۔ اپنے بالوں کو اونچی پونی میں قید کرتی وہ سیڑھیاں اترنے کے ساتھ ساتھ اس ڈاکٹر کو کوسنے میں مصروف تھی جب زائر نے ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آپس کی باتیں ضلع، تم کاموں میں بھی بس اسی کے ہی آتی ہو۔ اس نے جیسے اس کا مذاق بنایا تھا جب ضلع نے اسے گھورا۔ زیادہ بکواس نہ کیا کرو اچھا، اتنا کوئی زہر لگتا ہے نا وہ ڈاکٹر مجھے، میرا بس چلے میں اسے ہاسپٹل سے نکال دوں۔ بے حد غصے سے اپنے ہاتھوں کے زاویے بناتے وہ ضبط کی آخری انتہا پہ تھی جب زائر کے ساتھ ساتھ کچن سے نکلتی مہرماں کا قہقہہ بھی بے ساختہ تھا۔ یہ اچھا ہے، ویسے جس کا ہاسپٹل ہے اسے کو باہر نکال پھینکو۔ مہرماں نے ہنستے ہوئے اسے داد دی تھی جس نے منہ بسوڑتے اپنے آگے پڑے کھانے کو دیکھا۔ یار کبھی اس چکن اور انڈے کے علاوہ بھی کچھ دے دیا کریں مجھے کھانے کو۔ ہمیشہ کی طرح اپنے آگے چکن اور انڈے پڑے دیکھ کر اس نے احتجاج کیا تھا جس پہ زائر زبان پہ کھجلی ہوئی۔ صحت بناؤ، دماغ بچاؤ، ڈاکٹر کو جھیلنا ہوتا ہے تم نے، تبھی تمہاری خوراک اس قدر ہیوی رکھی ہے۔ زائر کے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا جو ضلع کے گندے دماغ نے لیا تھا۔ جب ہی فوراً سے پانی کا گلاس منہ سے ہٹاتی وہ استغفر اللہ کہہ گئی جبکہ اس کے تاثرات دیکھتے مہرماں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ مر جاؤ تم ذلیل۔ پانی کا گلاس بھر کر اس کے منہ پہ پھینکتی وہ اپنا بیگ اور فون اٹھائے باہر کی جانب بڑھی۔ فتنی کہیں گی، یہ کیا کرے گی؟ بیوقوف۔ خود کو مکمل پانی میں بھیگے دیکھ کر زائر چلایا تھا جب ضلع ہاتھ کے اشارے سے اسے بائے بائے کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ یہ لڑکی آج پھر ناشتہ نہیں کر کے گئی۔ سدرا آفندی نے کچن سے نکل کر اس کی پلیٹ پہ نگاہ دوڑائی۔ جب ان ٹچ پلیٹ دیکھتے انہوں نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ کرنے والی تھی کہ آپ کے ہونہار بھتیجے نے اس کو کرنے کا موقع نہیں دیا۔ کندھے اچکا کر سچ بولتی ہوئے زائر کا منہ حیرت سے کھلوا گئی۔ کتنا تم جھوٹ بولتی ہو بیسنی مہرماں۔ چچی جان وہ خود چھوڑ کر گئی ہے کہ وہ یہ انڈے اور چکن کھا کھا کر پک گئی ہے۔ شرافت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے زائر شاہ نے بے حد معصومیت سے اپنی صفائی پیش کی جس پہ سدرا آفندی اس کے صدقے واری جاتی اس کی بلائیں لینے لگی۔ میں جانتی ہوں میرا بچہ، میری اولاد ہی نکمی ہے، تم میرا بیٹا دھیان سے ناشتہ کرو۔ مہرماں کو ایک نظر گھورنے کے بعد انہوں نے زائر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے پیار سے کہا جس پہ وہ دل چلاتے تاثرات سجائے مہرماں کی جانب آنکھ ونک کرتے اپنے ناشتے پہ جھک گیا۔ دیکھے اب کیسے لوفروں کی طرح اس نے آنکھ ماری ہے مجھے۔
اس کی آنکھ مارنے پر وہ تڑپتی ہوئی اپنی ماں کی جانب دیکھتی بولی جب ظاہر نے بیچاروں سا منہ بنا کر اس کی جانب دیکھتے حیرت سے آنکھیں وہاں کی۔ انداز ایسا تھا کہ میں نے کب؟ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ تو نہ کرو وہ بھی ایسی حرکتیں۔ سدرا افندی، یہ تو جیسے حرام تھا ظاہر افندی کو کچھ کہنا جب مہربان جلتے کھڑتے دل کے ساتھ پیر پٹک کر اپنا ناشتہ لیے اپنے روم میں چلی گئی۔ پیچھے ظاہر افندی کی خوبصورت سی سیڑھی، اس کی آواز دیر تک اس کے کانوں میں پڑی رہی تھی۔ کمینہ نہ ہو تو۔ کمرے میں آ کر بھی اس کی بڑبڑاہٹ جاری تھی، جبکہ ظاہر کا دن آج بے حد اچھا گزرنے والا تھا، کیونکہ صبح صبح وہ ان دونوں کا موڈ سپوائل کرنے میں بے حد خوبصورت طریقے سے کامیاب ہوا تھا۔ ہائے اللہ جی، آج لیٹ نہ کروانا ورنہ اس ہٹلر کی جان نشین نے میری بے عزتی کر دینی ہے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ اپنے بلاک کی جانب بڑھ رہی تھی جب اس کا زبردست قسم کا تصادم ہوا تھا۔ وہ مقابل کو دیکھ نہیں پائی تھی مگر اپنا مہنگا فون نیچے گرتے دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آئی۔ جاہل اندھے، تمہیں نظر نہیں آتا میرا فون توڑ دیا؟ ایک تو اس زرافی نے میرا جینا حرام کیا اور دوسرا تم لوگ مجھ سے ٹکرا کر۔ وہ اپنا فون اٹھا کر بے دہانی میں بولتی جا رہی تھی جب اچانک سے نظر سامنے کھڑے وجود پر پڑتے اس کے اوپر کی سانس اوپر ٹک گئی تھی۔ وہ جس زرافے کی بات اتنے شاندار طریقے سے کر رہی تھی وہ زرافہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بے ساختہ وہ کھانستی کھا گہرا دوڑا کھاتی بات بدلنے کے لیے کوئی ٹاپک ڈھونڈنے لگی۔ السلام علیکم سر۔ جب کچھ نہ سوچا تو شرمندگی کے مارے سر جھکائے سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام۔ ریان شاہ کی گھمبیر آواز نے اس کے کانوں میں رس زہر گھولا تھا۔ سر میں جاؤں؟ اسے ہوے کھڑے دیکھ کر وہ اجازت مانگنے لگی جب ریان شاہ نے آبرو جھکایا۔ اچھا تو موبائل کے لیے بس اتنا ہی کوسنا تھا؟ دانت پیس کر پوچھتا وہ ضلع کو بے تحاشا شرمندہ کر گیا۔ سوری سر، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ سے ٹکرائی ہوں، ورنہ میں بس نہ بولتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا بولتی۔ کم از کم میرے دل کی بھڑاس تو کم ہوتی۔ لہجے میں مصنوعی شرمندگی ڈبوئے ہوئے نظر جھکائے نہایت معصومیت سے اس کے جواب پیش کر رہی تھی، جبکہ ریان شاہ تو آج اس لڑکی کی معصومیت دیکھتے اش کر اٹھا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنی معصوم تھی جب ہی اس کی کسی بھی بات میں آئے بغیر بنا کچھ بولے اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ ضلع نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ اس کو یوں زیادہ دیکھ کر وہ پیچھے غصے سے بڑبڑائی تھی۔ اتنی معصومیت کی ایکٹنگ کی تھی، ایک ڈھنگ کا لفظ ہی بول جاتا، لیکن نہیں، اگر بول دیتا تو اس سے اونچی گردن والا اضافہ کون بولتا؟ جلے کٹے دل سے سوچتی وہ اپنا رخ اپنے کیبن کی جانب کر گئی۔ شکر ہے آج لیٹ آنے پہ کلاس نہیں لگی تھی، ورنہ پھر سے صبح صبح موڈ خراب ہو جاتا۔ آج سر ریان کا کیبن جانتی ہے کیا؟ وہ باہر کینٹین کے پاس کھڑی اپنے لیے اچھا سا ناشتہ ڈیسائیڈ کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے ایک نہایت معصومیت سے لبریز آواز سنائی دی۔ جی جانتی ہوں۔ اس نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے ہاں میں سر ہلایا۔ کون سا ہے؟ مقابل کے لہجے میں اب بھی ویسی ہی معصومیت برقرار تھی۔ وہ تو میں بتا دیتی ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ نہ جانے کیوں اسے جاننے کا تجسس ہوا، کیونکہ اتنی معصوم لڑکی کم از کم ریان کے خاندان سے تو نہیں ہو سکتی۔ میں ان کی سسٹر ہوں۔ ہلکی سی اسمائل پاس کرتی وہ لڑکی ضلع کو حیرانگی کے سمندر میں غوطہ کر گئی۔ سگی سسٹر؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ جی ہاں۔ مقابل شاید کافی سوئٹ نیچر کی تھی، جب ہی برا منائے بغیر ہنستے ہوئے اس کی بات کی تصدیق کر گئی۔ نہ کرو یار، کھاؤ میرے سر کی قسم۔ اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتی وہ اسے قسم کھانے کو کہنے لگی جب بلیک ابایا پہنے وہ لڑکی بے ساختہ گھبرائی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ قسم نہیں کھاتے۔ اس نے نہایت سمجھداری سے اسے سمجھایا تھا، جس پہ ضلع کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر پڑا۔ ہائے، مجھے اٹیک آ جا گیا آج۔ سنو، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، تم واقعی انہی کی بہن ہو نا؟ وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی جب اپنے پیچھے سے ابھرتی ریان شاہ کی آواز پہ وہ ایک جھٹکا کھا کر پلٹی۔ جی ہاں، وہ میری بہن ہی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ ہمارا DNA ٹیسٹ کروا سکتی ہیں۔ نہایت تہذیب کے ساتھ اس کی بے عزتی کرتا وہ ضلع کو شرمندہ کروا گیا۔ لالا، وہ لڑکی چیختی ہوئے اس کی جانب بڑھتی اس کے گلے سے لگی تھی۔ گلے ایسے لگ رہی ہیں جیسے برسوں بعد مل رہی ہوں۔ اس کی زبان کی دھار ابھی بھی نہیں رکی تھی جب ریان شاہ نے اس کی بڑبڑاہٹ پہ اس پہ گھورا تھا۔ آپ کیا کر رہی ہیں یہاں؟ ڈیوٹی نہیں تھی آپ کی آج؟ اس کو کینٹین کے پاس کھڑے دیکھ کر ریان نے سختی سے استفسار کیا جب وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی تھی، لیکن بریک لیے فار 10 منٹس۔ بریک فاسٹ نہیں کیا تھا، جب ہی کچھ کھانے آئی ہوں۔ وہ اس کو اگنور کر کے جانا چاہتی تھی مگر اس کی بہن کے سامنے اس کا بھرم رکھ گئی۔ یہاں کا کھانا نہ کھایا کریں خالی پیٹ، یہ ہمارے گھر سے آیا ہے، ایسا کریں آپ بھی لالا کے ساتھ شیئر کر لیں، ماما نے زیادہ بھیجا ہے۔
اس سے پہلے ریان شاہ کچھ کہتا کہ حنین شاہ نے محبت سے اسے سمجھاتے آخر میں اپنا لایا ہوا لنچ کھانے کی دعوت دے گئی۔ ضلع نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کے ہاتھ اس کی ابھی 2 منٹ پہلے بات ہوئی تھی اور وہ اسے اپنے بھائی کا لنچ دینے میں آ گئی۔ تو تمہاری لالا کیا کھائیں گے؟ ضلع نے اشتیاق سے اس سے پوچھا، وہ اسے کافی انٹرسٹنگ لگی تھی۔ مس ضلع، مانا کہ آپ کا پیٹ بہت خراب ہے، مگر شاید آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں ہے کہ لنچ میں کھانا زیادہ ہے جو آپ کے اور میرے دونوں کے لیے وہ ہو سکتا ہے۔ ریان شاہ نے اس بھوکی پہ طنز کیا جس پہ ضلع نے حورین کے سامنے یہ کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ چلیں آپ لوگ لنچ کریں، میں دیکھ کر آتی ہوں ہاسپٹل کو ایک نظر۔ لالا آپ کا آفس کون سا ہے؟ انہیں پرائیویسی دیتی وہ وہاں سے غائب ہونے کے چکر میں تھی جب جاتے جاتے وہ اپنے بھائی سے آفس کا پوچھنے لگی۔ وہ آج پہلی دفعہ ہاسپٹل آئی تھی جبھی اس کو اتنا کوئی خاص اندازہ نہیں تھا۔ ریان نے اشارے سے ایک لڑکی کو اپنی جانب بلاتے اس نے حرین شاہ کے ساتھ بھیجا تھا۔ جب وہ ان دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے بائے بائے کرتی وہاں سے نکلی تھی۔ یہی بیٹھ کر کھا لیں؟ ریان شاہ نے سامنے پڑے ٹیبل کی جانب اشارہ کرتے پوچھا تھا، جس پہ ضلع نے حیرت سے اس خڑوس کو دیکھا۔ کیا وہ ضلع سے اجازت لے رہا تھا؟ یہ ایک خوشگوار احساس تھا۔ جی؟ اس کے پوچھنے پہ وہ ہوش میں آتی سر خم کر گئی تھی۔ جب ٹیبل کی جانب بڑھتے ریان شاہ نے ایک گہری نگاہ اس پہ ڈالی۔ آپ کے ہاں نہ کہنے کا رواج نہیں ہے کیا؟ اسے سکون سے اپنا لنچ کھاتے دیکھ کر ریان شاہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اس سے استحصال کیا، جس پہ ضلع نے بنا شرمندہ ہوئے اپنا سر نہ میں ہلایا۔ ہمارے خاندان میں کہا جاتا ہے کہ جہاں سے ملے جو ملے کھاؤ، مگر بشرط یہ کہ وہ کھانا حلال ہو۔ کندھے اچکا کر اس کو بولتی وہ روٹی کا نوالا بناتی منہ میں ڈال گئی، جبکہ ریان شاہ اس لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جو بے انتہا زندہ دل تھی۔ دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولتا وہ اس کا صدقہ نکالنے کا سوچ گیا۔ نہ جانے کیوں مگر اچانک سے اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا، یہاں باقی بھی لڑکیاں تھیں لیکن یہ لڑکی اسے اپنے دل میں گھستی بھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کو سب میں شمار نہیں کرتا تھا، یہ بات سب لوگ جانتے تھے، خود ضلع بھی، لیکن اس بات کی وجہ اس نے آج تک نہ پوچھی تھی، نہ کبھی کسی اور کی ہمت بھی ہوئی تھی کہ وہ اس سے وجہ پوچھتا۔ میں نہیں کھیل رہا تم لوگوں کے ساتھ، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ ان دونوں کو مسلسل چیٹنگ کرتے دیکھ کر زائر آفندی نے دہائی دی تھی جب ضلع اسے آنکھیں دکھاتی گھوری ڈال گئی تھی۔ بکواس نہ کرو، اب ہار رہے ہو تو الزام تراشی پہ ڈرائے ہو۔ ضلع کا لہجہ اس وقت اس قدر مضبوط تھا کہ کوئی بھی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ آیا وہ چیٹنگ کر رہی تھی کہ نہیں۔ میں اس ظلم پہ خاموش نہیں رہ سکتا، میں نے خود دیکھا ہے تم نے اپنی گوٹ گھر کے اندر رکھی ہے، وہ جو کھلی بھی نہیں۔ وہ کب سے دیکھ رہا تھا کہ ضلع کہیں نہ کہیں چیٹنگ کر رہی تھی، مگر اب کی بار تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ یہ دیکھ لو تم اس لڑکی کو کیسے رو رہا ہے اپنے ہارنے پہ، ہم لڑکیوں کو آگے نکالتا برداشت کر پا رہا ہے۔ ضلع نے گڑبڑاتے ہوئے مہرما کو مخاطب کیا جو خواب بھی صورت حال سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ اگر تم انصاف سے کھیلو گی تو مجھے مسئلہ نہیں ہوگا، اب گوٹ باہر نکالو، زائر نے سنجیدگی سے کہتے آخر میں ضدی لہجے میں اپنایا۔ تم نکلوا کر دکھاؤ۔ ضلع کو تو مرگی کا اٹیک ہونے والا تھا، وہ کیسے اپنی اتنی محنت سے چیٹنگ کی گئی گوٹ باہر نکال دیتی۔ اللہ اللہ، یہ ظلم ہے، کوئی میری مما کو بلا لاؤ۔ اسے خود پہ دھاوا بوتے دیکھ کر ضلع نے دونوں ہاتھ اٹھاتے روحان سے لہجے میں اپنی ماں کو پکارا، جس مرضی کو بلاؤ، میں آج تمہیں جیتنے نہیں دوں گا۔ بنا ایک نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالے وہ اپنی بانی چل رہا تھا جب اسے گدی کی طرح اپنے ہاتھ نہ آتے دیکھ کر وہ اپنا ہاتھ مارتی لوڈو کو ایک جست میں خراب کرتی وہاں سے بھاگی تھی۔ ضلع کی بچی! زائر اور مہربا کی چیخ بے ساختہ تھی جبکہ وہ کھلکھلاتی ہوئی صوفے کی دوسری جانب کھڑی ہو گئی۔ میں آج تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم ہر دفعہ یہی کرتی ہو، زائر نے روحان سے لہجے میں کہتے اپنے قدم اس کے پیچھے بڑھائے جب وہ ہنستی ہوئی اس کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ جب میں نہیں جیتوں گی تو میں تم لوگوں کو بھی جیتنے نہیں دوں گی۔ مزے سے اپنی بات کہتی وہ آگے آگے بھاگتی جا رہی تھی جبکہ اس کے پیچھے بھاگتے زائر نے بھی ہار نہیں مانی تھی۔ ان کا ہمیشہ سے یہی چلتا آ رہا تھا، ضلع ہمیشہ چیٹنگ کر کے جیت جاتی تھی اور اگر کبھی وہ ایسے ہی اسے پکڑ لیتا تھا یا مہرما پکڑ لیتی تھی تو وہ اپنے ہارنے کے چانسز دیکھتی اپنا ہاتھ مار کر ساری گیم خراب کر دیتی تھی۔ اس کے پاس یہی ایک راستہ ہوتا تھا اپنی عزت بچانے کا۔ ماما آپ کا بیٹا ایک لڑکی کے ساتھ لنچ کر رہا تھا آج۔ وہ سب اس وقت رات کا کھانا کھا رہے تھے جب حرین شاہ کی آواز پہ پانی پیتے ریان شاہ کو اچھو لگا۔ ہاں واقعی؟ زلیخا شاہ نے خوشگوار حیرت سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا جو خود حیرانگی بھرے تاثرات چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ ہاں نا، اور آئی سویئر اتنی سویٹ لڑکی ہے میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ زور و شور سے سر ہلا کر ان کی بات کی تصدیق کرتی وہ بنا ریان شاہ کی جانب دھیان دیے انہیں ضلع کے بارے بتانے لگی۔ جب زلیخا شاہ نے خوشگواریت سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا،
مما ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بھوکی تھی اور آپ کی محترمہ نے ہی اسے دعوت دی تھی، بس تبھی کھایا۔ ریان شاہ حرین کو مصنوعی گھوری سے نوازتا انہیں سچ بتانے لگا، جس میں حرین نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہ بابا نہ، کچھ تو پردہ داری ہے، چاند پوچھ کر اپنی ماں کو شک میں مبتلا کرتی وہ ہنستی جا رہی تھی۔ حور باز آ جاؤ، ماما جان ایسا کچھ نہیں ہے، بے فکر ہیں۔ اپنی ماں کی الجھن زدہ نگاہوں کو دیکھتے ریان شاہ نے ان کا ہاتھ تھپتھپاتے کہا، جس پہ زلیخا شاہ نے سر جھٹکا۔ میں چاہتی ہوں کہ اب ایسا ہو، اس لیے اگر کوئی لڑکی ہے تو بتا دو، ورنہ میں اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈ لاؤں گی۔ زلیخا شاہ نے اسے دیکھتا اپنا فیصلہ رکھا جب اچانک سے ریان شاہ کی آنکھوں میں کسی کا سراپا لہرایا تھا۔ دیکھا دیکھا، کھو گئے نا خیالوں میں؟ ریان شاہ کو چاولوں میں یوں نہیں چمچ گھماتے دیکھ کر حرین نے پھر سے شرارت بھری لہجے میں جملہ پھینکا، جب وہ سر جھٹکتا اسے گھور گیا۔ ماما یار، ابھی میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، پلیز۔ اور ہاں، وہ میری کل ڈیرہ غازی خان کی فلائٹ ہے، اس لیے مجھے کچھ دن وہاں لگ جائیں گے۔ ہماری ٹیم نے وہاں کیمپ لگانے ہیں، اس لیے تو پلیز میری پیکنگ کروا دیں۔ اپنی ماں کو اس ٹاپک سے ہٹانے کے لیے وہ انہیں اپنے جانے کا بتا دیا، جس پہ انہوں نے سر ہلاتے اس سے دوسرے سوالات پوچھنے شروع کیے تھے، اور یوں نہیں وہ لوگ باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھے تھے۔ اس گھر میں صرف یہ 3 لوگ رہتے تھے۔ ریان شاہ کے والد آرمی میں تھے جو کچھ سال پہلے شہید ہو چکے تھے۔ اب بس اس گھر میں زلیخا شاہ تھی، ریان شاہ اور حرین شاہ۔ ان 3 افرادوں کے لیے یہ گھر گھر نہیں تھا، جنت تھی، جہاں ہر وقت اس کی بہن کی کھلکھلاہٹیں اور ریان شاہ کے قہقہے گونجتے تھے۔ جبکہ ریان بھی آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا، مگر زلیخا شاہ نے اسے اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ کیسے اسے اس چیز کی اجازت دے دیتی؟ وہ شوہر کے بعد بیٹی کی موت کا غم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مس ضلع، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مہرمہ کے ساتھ ہارر مووی دیکھ رہی تھی جب اس کے فون پہ مسلسل 3 بپ ایک ساتھ ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا جب اس کی نگاہ مسٹر زلیخا کے نام پر جا ٹھہری۔ رات کے 12 بج رہے تھے اس وقت اس کا میسج۔ وہ کافی حیران ہوئی تھی جب اسے انہوں نے نمبر ایکسچینج کیے تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اسے میسج کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، جی کون؟ جانتے بوجھتے انجان بنتی وہ اس کا تعارف مانگنے لگی جب ریان شاہ کا دل چاہا 2 منٹ میں اس کا یہ کول بننے والا سستا نشہ اتار دے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی تعارف کی ضرورت ہے، کل تیار رہیے گا، کہیں جانا ہے، پیکنگ کر کے آئیے گا ہاسپٹل۔ بنا اس کے سستے نشوں کو سیریس لیے وہ اسے حکم دے گیا جب ضلع نے حیران کی سے اس کا پیغام پڑھا۔ کہاں جانا ہے؟ کیا ہوا؟ پیکنگ کیوں؟ ایک ساتھ کئی سوال پوچھتی وہ کافی بے چین لگی جب ہی سر جھٹکتا مزید ٹائپنگ کرنے لگا۔ بے فکر رہیں، آپ سے شادی کے لیے بھاگا کر نہیں لے کر جا رہا، جہاں بھی جائیں گے میری حفاظت میں ہوں گی۔ نہ جانے کیوں اسے بتانے کا دل نہ کیا کہ وہ ڈیرہ غازی خان جانے والا ہے، جب بھی اپنی باتوں کا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ لیکن میں انجان لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں جاتی، سوری ٹو سے، پر میرے گھر سے پرمیشن نہیں ملے گی۔ ایک سگھڑ لڑکی کی طرح انکار کرتی وہ یوں ہی بول رہی تھی جیسے آج سے پہلے وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، حالانکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے گھر میں ایسی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں انجان نہیں ہوں، بوڑھی ہو گئی ہیں میرے ساتھ رہ رہ کر، ابھی بھی انجان، اور اگر نہیں ملے گی تو اٹس آل رائٹ، میں خود آ کر لے لوں گا پرمیشن، کیونکہ جانا تو پڑے گا۔ اس کے 5 سالوں سے اپنے ساتھ ہونے پہ جھوٹ کرتا وہ آخر میں بے حد بے فکرانہ انداز میں بولتا ضلع کا دل دھڑکا گیا۔ اس نے مزید کوئی جواب نہیں دیا جبکہ مہرمہ اس سے بے نیاز اپنی نوعیت انجوائے کرتی بے حد ایکسائٹڈ تھی۔ ایک نظر اسے ڈالنے کے بعد ضلع نے اپنی جگہ سے اٹھتے الماری کی جانب قدم بڑھائے۔ اگر پیکنگ کا کہا گیا تھا تو یقیناً انہوں نے کیمپنگ کے لیے جانا ہوگا۔ مجھے دل سے سوچتی وہ اپنی پیکنگ کرنے لگی جبکہ سوچے اس مغرور زادے پر مرکوز تھی۔ وہ اس وقت سب ہسپتال میں کھڑے تھے، ان کی پوری ٹیم گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، جبکہ ایسے میں وہ دونوں اپنے اسٹاف کو کچھ باتیں سمجھاتے ان سے الگ تھے۔ آپ سمجھائے مس ضلع میرے ساتھ آ جائیں گی۔ ان کو جانے کا کہتے وہ ضلع کو اپنے ساتھ روک گیا جب سب فیمیلز ڈاکٹرز نے حسد کے مارے منہ بنایا۔ انہیں زہر لگتا تھا ڈاکٹر ریان شاہ کا اس لڑکی کے ساتھ ایسا بانڈ۔ نہیں، میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں، ضلع نے پسینے سے بھیگتی ہتھیلی کو آپس میں مسلتے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا جب ریان شاہ نے اس کی فق ہوتی رنگ دیکھی تھی۔ کیوں؟ میرے ساتھ جانے میں کوئی پرابلم ہے؟ اس نے آبرو چکا کر پوچھتے ضلع کے ہوش اڑائے جب اس کے بعد سنتے ضلع نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر چلیں۔ سر جھٹک کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا وہ اسے بھی دعوت دے گیا، جس پہ وہ گہری سانس لے کر ایک ایک قدم اٹھاتی اس کی پیروی کرنے لگی۔
اسے اچھا لگا تھا آج بھی ریان شاہ کا اس کو سب سے الگ رکھنا. وہ اس کو ایسی کیئر کر کے اس کے دل میں اپنی جگہ بناتا جا رہا تھا. نام آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھتی وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، جبکہ اس کی سوچوں سے انجان وہ اپنی گاڑی میں برجمان ہوتا اس کا انتظار کرنے لگا، جو کھچوئے سے بھی کم سپیڈ میں چلتی اسے تعصب سے سر ہلانے پہ مجبور کر گئی. یہ بات سمجھنا کہ آپ کے کہنے پہ آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ تو بس میں اتنے لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھی جب یہ آپ کے ساتھ جانے میں تیار ہو گئی. مانا کہ وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، مگر بھرم بھی تو دکھانا تھا نا. کیا سمجھے گا کہ وہ یہ اتنی ترسیبی تھی کہ ایک دفعہ کہنے پہ ہی مان گئی. مطلب میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو؟ گمبھیر لہجے میں پوچھتا وہ اس کے چھکے چھڑا گیا. بے ساختہ دونوں کی نگاہیں ملی تھی. ضلع نے سرخ ہوتے اپنا چہرہ موڑا. اس کی حالت دیکھتے ریان شاہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے اپنا چہرہ موڑا. گاڑی میں پھیلے تناؤ اور اس معنی خیز ماحول کو کم کرنے کے لیے وہ جان پوچھ کر اس کے ساتھ پنگا لے گیا. اچھا چلو اب کور مت کرو، میں جانتا ہوں خود کو امیر ظاہر کرنے کے لیے تم میری گاڑی میں بیٹھ گئی. لب دبا کر مسکراہٹ ضبط کرتا وہ اس کی دکھتی رگ پہ وار کر گیا. آج وہ آپ جناب کی تکلف کیے بغیر سیدھا تم پر آیا تھا، جب اس کا وار بالکل صحیح جگہ جا کر لگا. واٹ دا ہیل؟ امیر رکھنے کے لیے؟ میری بات سنیں، آپ کو یہ کھٹارا گاڑی کدھر سے کس امیر زادی کی لگتی ہے؟ صاف نظر آتا ہے کسی نے لوہے لیلن میں دی تھی اور آپ نے اسے چند سو کے عوض خرید کر ریپیئر کروایا ہے. 2 منٹ میں اس کی نیو پراڈو کو ناکارہ کرتی وہ اس کی دھجیاں اڑا گئی تھی. بے ساختہ بریک پہ پاؤں رکھتے ریان شاہ نے جھٹکے سے گاڑی روکتے اس کی جانب دیکھا جو اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھے اسے گھور رہی تھی. آپ کو گاڑی ڈرائیو نہیں کرنی آتی؟ میرا ماتھا توڑ دیا. ایک تو لوہے لیلن سے خریدی گئی گاڑی، اس پہ تضاد آپ کی ڈرائیونگ سکلز. کاش آپ نے بھی خود کو امیر زیادہ دکھانے کے بجائے گاڑی چلانی سیکھنے پہ دھیان دیا ہوتا. جب چلانی نہیں آتی تو کیوں ادھر ادھر لے کر گھومتے ہیں؟ اپنے ماتھے کو ہاتھوں سے مسلتی وہ سارا حساب چکتا کر گئی. جب چلانی نہیں آتی تو لے کر یہاں وہاں گھومتے کیوں ہو جاہل انسان؟ تم نے میری گاڑی کو نکارا کہا. بے حد صدمے سے پوچھتے اس کا دل بند ہو رہا تھا. ہاں تو سچ ہی بولا ہے. اب آپ بھی اسی سمی رشید کی طرح قسمیں اٹھا کر ریلز بنانے لگ جائیں گے تاکہ سمپیتی گین کر سکیں. پر ٹرسٹ می، سب سچ کا یعنی میرا ساتھ دیں گے. لگا لے شرط اور مان جائے کہ آپ کی گاڑی ناکارہ اور کھٹارا ہے. ماتھے کا درد تو اس کی صدمے سے چور آواز سے ہی بھلا دیا تھا، جس کو یوں بلبلاتے دیکھ کر اندر تک ٹھنڈک پڑی تھی. تم ہوگی کوڑے کرکٹ سے نکلی 3 ڈبے والی. خبردار جو میری نئی گاڑی کے بارے میں ایسا کچھ بولا تھا. اور یہ بات سنو سمی رشید کیا کر رہی ہو؟ ابھی میں نے تمہیں ایک دفعہ غزل بول دیا نا تو رونے بیٹھ جاؤ گی. وہ ایک پل میں اس کے قریب آتا بے حد غصے سے چلایا تھا، جبکہ آخری بات اس نے طنزیہ لہجے میں کی تھی. اسے لگا تھا وہ صدمے سے اپنا ذہنی توازن کھو دے گا. اس کے چمچماتی گاڑی کو اور اسے کیا کیا لقبات نوازے تھے اس عورت نے. وہ اس سے ہاسپٹل میں اس سے عہد کر کے آئے تھا کہ وہ اس سفر کے دوران نہ تو لڑیں گے اور نہ ہی کوئی بدمزگی پھیلائیں گے، بلکہ اچھے دوستوں کی طرح یہ ٹائم سپینڈ کرتے وہ واپس اپنے ہاسپٹل آ کر سب کچھ جاری کریں گے. یہی وجہ تھی کہ ضلع اس کی دوستی کی آڑ میں ہر حساب چکتا کر رہی تھی. آپ کو برا لگ رہا ہے کیا؟ لیکن دیکھے نا، اب سمی رشید کو سمی رشید نہ کیوں تو کیا کہوں. اور اس گاڑی سے مجھے بہت اپنی وائبز آتی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گاڑی میری تھی اور آپ نے ہتھیا لی ہے؟ سمی رشید کی طرح دھیمی آواز میں کہتے اس نے بمشکل اپنے قہقہ کا گلا گھونٹا تھا، جبکہ ریان شاہ کو لگا اب اگر یہ لڑکی بولی تو وہ واقعی اپنا ذہنی توازن کھو دے گا. اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ بنا کر وہ کس قدر غلط کر چکا تھا، اس بات کا اندازہ اسے بے حد اچھے سے ہو رہا تھا. جسٹ شٹ اپ. خبردار جو میری اچھی گاڑی پہ اپنی گندی نظر رکھی تو نکال کر ہاتھوں میں پکڑا دوں گا یہ تمہاری مینڈک جیسی آنکھیں. اپنی گاڑی کا مالک اسے بنتے دیکھے تو گویا ریان شاہ کو دل کا دوڑا لاحق ہوا تھا، جب ضلع اس سے اپنی آدھی عمر کے بدلے لینے کے بعد اب سکون سے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے بے حد سکون سے آنکھیں موندے ہوئے تھی. آج کے لیے اتنا کافی تھا. انہیں یہاں آئے 4 دن ہو گئے تھے اور اس سارے عرصے میں سب سے زیادہ نقصان ریان شاہ کا ہو رہا تھا. وہ اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب اس نے ضلع کو دوستی کی پیشکش کی تھی. اس لڑکی نے اسے انگلیوں پہ نچا کر رکھ دیا تھا. سر، مس ضلع نہیں مل رہی. وہ ابھی فریش ہو کر باہر نکلا ہی تھا کہ اس کا ٹکراؤ بمشکل ایک نرس سے ہوتے ہوتے بچا تھا، جب اس کے لفظوں پہ ریان شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی. واٹ ڈو یو مین کہ ضلع نہیں مل رہی؟ وہ بے ساختہ دھاڑا تھا، جبکہ اس کی دھاڑ پہ باقی سب بھی اکٹھے ہوتے معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے. مجھے وہ چاہیے ابھی اور اسی وقت. کہاں جا سکتی ہے وہ؟ سب ارد گرد جا کر ڈھونڈیں.
اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کی جان لے لے، کیوں جانے دیا تھا اسے اکیلی کو؟ دل تھا کہ دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ اگر اسے کہیں کچھ ہو گیا تو یہ جگہ بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ریان شاہ کو خود پہ بے انتہا غصہ آیا تھا۔ واللہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو جکڑتا اپنے بال نوچنے لگا۔ جب دماغ چلاتے اس نے اپنے فون سے اس کی لوکیشن ٹریس کی تھی۔ صد شکر تھا کہ اس کی لوکیشن آن تھی۔ وہ ایک جس میں گاڑی تک پہنچتا اس کی شو ہوتی لوکیشن پہ پہنچنے کو بےتاب تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گاڑی کو اڑانا شروع کر دے۔ پہلی دفعہ اس کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ لڑکی اسے جان سے عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ اگر وہ وہاں ٹھیک نہ ہوئی تو پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، وہاں کیسے پہنچی ہوگی۔ ایسے کئی سوالات اس کے ذہن میں ابھرتے اس کے دماغ کے ساتھ کھیل رہے تھے، مگر اسے فی الحال خود کو پرسکون رکھنا تھا۔ اگر وہ ہی ایسے پینک کرے گا تو ضلع کو کیسے سنبھالے گا؟ یاہو، دیکھو آ گئے میرے شوہر، میرے سر کے سائیں، میرے سرتاج۔ اس کی گاڑی جیسے ہی لوکیشن پہ آ کر رکی، اس کی نظر سامنے رسیوں سے جکڑی ضلع پر پڑی، جو اسے دیکھ کر خوش ہوتی نہ جانے کیا الفاظ بھول گئی تھی۔ شوہر جی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ کتنا ویٹ کیا آپ کو میں نے۔ لہجے میں بے حد محبت سموئے وہ اس قدر پیار سے بولی کہ ایک پل کے لیے ریان شاہ نے بھی اس کی ایکٹنگ کو سچ سمجھا تھا۔ سنو لڑکے، کیا لگتے ہو تم اس لڑکی کے؟ وہاں ایک بزرگ نے ریان شاہ کی جانب دیکھتے سختی سے استفسار کیا، جس پہ ریان شاہ کا دل کیا اس کی کھوپڑی اڑا دے۔ ارے بتائے تو ہے، شوہر ہے میرے سر کا تاج۔ مزے سے آنکھیں گھما کر بولتی وہ ریان شاہ کو گہرا شوق دے گئی۔ اس کی شکل تو بتا تو نہیں رہی تھی کہ تو بیوی ہے اس کی؟ وہاں موجود دوسرے آدمی نے بھی اپنا غصہ ڈالا، جس کی مداخلت پہ ریان شاہ نے اس کو ایک زوردار کھوری سے نوازا۔ بتا لڑکے، کیا لگتی ہے یہ تیری؟ اس بزرگ نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تھا جب ضلع نے ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی کے سنگ اس کی لبوں کی حرکت دیکھی۔ بیوی ہے میری۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور ضلع نے انہیں کوئی کہانی سنائی ہوگی، جب یہ وہ بار بار شوہر کی رٹ لگا رہی تھی۔ ہم کیسے مان لیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ اس بزرگ نے مشکوک تاثرات کے ساتھ پوچھا جب ریان شاہ نے اسے گھورا تھا۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ لوگ میری بیوی کو کڈنیپ کر لیں گے تو نکاح کے کاغذات لے کر آتا۔ بڑی ڈھنائی سے جھوٹ بول کر انہیں اپنی بات کا یقین دلاتا ریان شاہ کہیں سے بھی ایکٹنگ کرتا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا چل، کوئی نہ، ہمارے پاس بہت راستے ہیں۔ جا ندیمے، مولوی کو بلا کر لا۔ اس بزرگ نے اپنے پاس کھڑے شخص کو حکم دیا جو سر خم کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ مولوی کیوں؟ دونوں کا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ اس لیے کہ تم دونوں کا نکاح کروایا جا سکے، جس سے معلوم ہوگا کہ تم لوگوں نے واقعی پہلے نکاح کیا ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی پلان کی مٹی پلید کرتے دیکھ کر ریان شاہ کا دل کیا اس شخص کی کھوپڑی اڑا دے۔ جبکہ نکاح کے بعد پھر ریان شاہ تو نارمل تھا، مگر ضلع اپنے حواس چھوڑ رہی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارے کہنے پہ نکاح کروں گا؟ ضلع کی حالت دیکھ کر ریان شاہ نے معاملہ سنبھالنا چاہا تھا، کیونکہ اگر تم دونوں کا واقعی نکاح ہوا ہے تو اس دفعہ نکاح کرنے میں تم دونوں کو کوئی مذائقہ ہوگا۔ وہ کافی عمر کا بزرگ بولا تو ریان نے اس کی عقل مندی کی داد دیتے سر خم کیا۔ ضلع کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ میری بیوی کی طبیعت نہیں ٹھیک، ہمیں جانے دو۔ ریان شاہ نے ضبط سے اپنی بات ان کے آگے رکھی تھی، جس کا اثر نہ لیتے ان لوگوں نے زبردستی ان کا نکاح کروا دیا۔ مرتے کیا کرتے، ضلع کی عزت اور جان چھڑانے کے لیے وہ یہ سٹیپ لے گیا تھا، مگر نکاح کرتے وقت ایک سکون سا تھا جو ریان شاہ کے دل میں اترتا چلا گیا تھا، جبکہ ضلع نے اس رشتے کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا اس سے طلاق لینے کا، جبکہ اس کے ارادوں سے بے خبر وہ اپنے جذبات میں چور اسی لیے وہاں سے نکلا تھا۔ جو حادثہ ان لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا وہ اسے واپس کیمپ لے جانے کے بجائے سیدھا آفندی ہاؤس پہنچا تھا، جبکہ حرین کو میسج کر کے وہ اپنی ماں اور بہن کو بھی وہیں بلوا چکا تھا۔ مگر گھر پہنچنے سے پہلے اس نے اپنی گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑی تھی۔ فی الحال وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ہاسپٹل میں پہنچتے اس نے ضلع کے لیے ڈریس آرڈر کیے تھے۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں پہ؟ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ اس پہ دھاڑا تھا، جب ضلع نے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ پہ قابو پایا تھا۔ میں واک کرنے گئی تھی تو پتہ نہیں چلا، جب پہنچ گئی اور آگے جا کر ان گنڈوں نے مجھے باندھ دیا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن ان کو یقین نہیں آیا۔ ہچکیاں بھر کر معصومیت سے اسے بتاتی وہ ریان شاہ کو دل میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چینج کرو جا کر۔ اس کو ڈریس پکڑاتا وہ چینج کرنے کا کہنے لگا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے طلاق دے، میں نے گھر جانا ہے۔ اس کے منہ سے طلاق کا نام سنتے ریان شاہ کے ماتھے کی رگیں پھڑکی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرو ضلع، یہ پکڑو اور چینج کرو۔ اس کے ہاتھ میں ڈریس دیتا وہ غصے سے بولا۔ اس کا لہجہ نہایت ضبط آلود تھا۔ میں نے بھی کہا نا کہ نہیں کرنا چینج، مجھے طلاق دے۔
آج وہ بھی اس کے مقابل کھڑی ضد بنی تھی۔ تم خود نہیں جاؤ گی؟ مطلب مجھے کروانا پڑے گا چینج؟ کہتے ہی وہ اس کا بازو تھامتا واش روم کی جانب لے جانے لگا جب وہ کانپتی ہوئی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سر چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، اس نے روتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اب بھی اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ اس کے سر پر زبردستی مسلط کی گئی ہے، وہ بس اس کی زندگی سے نکلنا چاہتی تھی۔ تمہارے تو ابا بھی چلیں گے میرے ساتھ؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا چینجنگ روم کی جانب بڑھا۔ بہت دیکھ لیے نخرے، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کرتا وہ اس کا دل زور سے دھڑکا گیا۔ آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، وہ چیخی۔ میں بتاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا جب ضلع خوف سے کپ کپاتی واش روم میں لاتی وہ اس کا رخ دیوار کی جانب موڑ گیا۔ خود کرو گی چینج یا میں کرواؤں؟ اس کا پشت سے تھامے وہ معنی خیز لہجے میں پوچھنے لگا۔ کر لوں گی، اس کا ہاتھ اپنے ڈریس پہ محسوس کرتی وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولتی۔ اس کی پہنچ سے دور ہوئی جب اس کو اپنی بات مانتے دیکھ کر وہ پیچھے سے ہی اس کی گردن کا اچانک سے بوسہ لیتا اسے ساکت کر گیا۔ دونوں ہی سمجھ نہ سکے تھے کہ ہوا کیا تھا، جبکہ ضلع شرم سے آنکھیں مچتی دیوار کا سہارا لیے بامشکل کھڑی تھی۔ اس کا کانپتا جسم محسوس کرتے ہوئے اس کو چینج کرنے کا کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ارادہ اب گھر والوں کو اپنے نکاح سے آگاہ کرنے کا تھا۔ اتنا سب ہو گیا اور آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں بیٹے؟ وارث آفندی نے ریان شاہ کے چوڑے وجود کو دیکھتے سوال کیا جب ریان نے نگاہ جھکائی۔ انکل، یہ معاملہ ہوتے ساتھ ہی میں نے ضلع کو لیے یہاں آیا، اور میں آپ سب کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں ضلع کو آزاد نہیں کروں گا۔ اب وہ میرے نکاح میں آ چکی ہے اور میرے 2 گھنٹے پہلے ہوئے نکاح سے آزادی لینے کے لیے وہ مجھے ان 2 گھنٹوں میں 1000 دفعہ طلاق کا مطالبہ کر چکی ہے، مگر میں اسے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ نکاح جیسے بھی ہوا ہے میں اس نکاح کو دل سے قبول کیا ہے اور مجھے یقین ہے آپ لوگ بھی فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں گے۔ وہ نہایت پرسکون لہجے میں اپنی بات رکھتا خاموش ہوا جبکہ سدرا آفندی تو اپنے داماد پہ صدقہ واری جاری تھی۔ ہمیں اس رشتے سے کوئی اعتراض ہی نہیں، اس لیے ہم لوگ اب جب بھی رکھیں گے شادی کے ڈیٹ ہی رکھیں گے، بے فکر رہیں۔ سدرا آفندی نہایت خوشگواریت سے بولتی سب کو قہقہہ لگانے پر مجبور کر گئی، جبکہ ایسے ہی ایک دلکش رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ رات کے 2 بج رہے تھے جب ریان شاہ نے ضلع کے نمبر پہ آن لائن دیکھتے اسے ٹیکسٹ کیا تھا۔ آگے سے اس نے بے حد پھیکا سا جواب دیا تھا جس پہ ریان شاہ حیران ہوا۔ ان دونوں کے درمیان اب سب نارمل ہو چکا تھا، پھر کیوں وہ ایسے بول رہی تھی؟ ریان شاہ سمجھ نہ سکا۔ نیند نہیں آ رہی؟ ضلع نے مختصر سا جواب دے دیا اپنا فون سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ اس وقت اس کو شدید رونا آ رہا تھا۔ اس کے پیٹ اور کمر میں نہایت درد تھا، مگر وہ کسی کو بھی بتائے بغیر کب سے یہ درد برداشت کرتی جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ریان شاہ کی جانب سے موصول ہوتی کال دیکھنے لگی۔ اس نے کال اٹھانے کا تکلف بالکل نہیں کیا تھا جب کچھ دیر بعد سے اسے اپنی کھڑکی پہ دستک ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ حیرانگی سے اٹھ کر کھڑکی کی جانب آئی جب اس کی نگاہ باہر کھڑے ریان شاہ پر پڑی تھی۔ یا میرے اللہ! وہ بے ساختہ کہتی کھڑکی کی دونوں پٹ کھول گئی۔ اگلے ہی پل وہ روم کے اندر آ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھتا وہ بےتابی سے پوچھنے لگا جب اس کے اتنے کیئرنگ انداز پہ وہ روتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بتاؤ می جان، کیا ہوا ہے؟ اس کے رونے پہ وہ بھوکلاتا محبت سے اسے پوچھنے لگا جب وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ کیوں رو رہی ہو یار؟ بے بسی سے اس سے پوچھتا وہ پاگل ہونے کو تھا جب اگلے ہی پل وہ درد سے کرہاتی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ کیا ہوا یہاں؟ پیٹ میں درد ہے؟ اسے اپنی لوور بیلی پہ ہاتھ رکھ کر دوہرے ہوتے دیکھ کر وہ بے چینی سے پوچھنے لگا جب ضلع نے لب دانتوں تلے دبائی اپنی درد پہ قابو پایا۔ ایک پل لگا تھا ریان شاہ کو سمجھنے میں، اس کے موڈ سوئنگز اور اب یہ درد۔ او تو یہ بات ہے۔ اس کے درد سے دوہرے ہوتے وجود کو دیکھ کر وہ لب دانتوں تلے دبائے اس کو اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا۔ 2 منٹ میں وہ پاگلوں کی طرح بھوکلاتی سمجھنے لگی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے آخر۔ تم مجھے پہلے بتاتی میں تمہارے لیے گھر سے دودھ بھی لے آتا۔ اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتا وہ نرمی سے اسے ہلکا ہلکا دباؤ ڈالتا اس کا سکون پہنچانے لگا۔ ضلع نے شرم سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں؟
مہرما کو کال کرو اور بولو تمہیں گرم دودھ دے کر جائے، ہلدی ڈال کر۔ اس کے پیٹ پہ اپنا ہاتھ نرمی سے سہلاتے وہ اس کی گردن پہ منہ دیے بولا۔ جب ضلع نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی انکار کر گئی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ وہ سو گئی ہوگی اب تک۔ اس کی انگلیاں اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ اسے سکون سے آنکھیں مونتے دیکھ کر وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ میں جاؤں نیچے؟ کوئی ہوگا تو نہیں؟ اس کی گردن پہ ناک ٹریس کرتا وہ اس کا دھیان بھٹکانے ہوئے بولا تھا، جب وہ بھوکلاتی ہوئی اس کا چہرہ سامنے کر گئی۔ نہیں، ظاہر اٹھا ہوتا ہے اکثر، اور بابا بھی۔ اس نے بھوکلاتے ہوئے اسے منع کیا جب ریان شاہ نے لب بھیجے۔ آئندہ تم ایسی سچویشن میں دودھ اپنے کمرے میں رکھو گی، ہر وقت، سمجھی؟ نرمی سے اس کی کمر کو بھی دباتے وہ اس سے باتیں کرتا، اس کی گال کو دانتوں میں بھرتا کھینچنے لگا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کا دھیان بھٹکا سکے، جبکہ ایسا ہوا بھی تھا۔ اس کے جسم پہ اپنے بوسوں کی بوچھاڑ کرتا وہ اسے کافی حد تک پرسکون کر گیا تھا۔ اس کا لمس ضلع کی تکلیف میں کمی کا سبب بنا تھا۔ درد کی شدت سے کچھ دیر پہلے اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی، اب اپنے محرم کا لمس وصولتے وہ سر و غلام ہوتی ریان شاہ کو بے حد پیاری لگی تھی۔ وہ اسے اپنے لمس کے رنگوں میں نہایت انتہائی خوبصورت لگی تھی۔ مان جا مجھے، تمہاری اس درد کی شدت میں کمی میری وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کو سکون سے آنکھیں موندے دیکھ کر ریان شاہ نے شرارت سے اسے چھیڑا تھا۔ ضلع نے اگلی ہی پل اپنی آنکھیں واں کی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس کے درد میں کمی مقابل کی وجہ سے ہی آئی تھی۔ اس کی گردن میں باہوں کا ہاتھ ڈالتی وہ اس کے کندھے میں چہرہ چھپاتی آنکھیں موند گئی۔ جب ریان شاہ نے اپنا وزن اس پر سے ہٹاتے کروٹ لیتے اسے اپنے اوپر ایڈجسٹ کیا، وہ آج رات تو اسے چھوڑ کر جانے والا نہیں تھا۔ شکر ہے وہ آ گیا تھا، ورنہ اس میڈم نے نہ جانے کب تک روتے ہی رہنا تھا۔ کچھ سالوں بعد، ناراض ہو گیا مجھ سے؟ وہ اس کی طرف آتے پوچھنے لگی، جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے منظر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا؟ وہ واقعی خفا تھا۔ جب اس کے بچوں کی طرح نخرے دکھانے پر وہ ہنستی ہوئی پیچھے سے اسے ہک کر گئی۔ اتنا ناراض نہیں ہوتے نا؟ وہ پیار سے اسے پچکارنے لگی جب وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر مسکراہٹ اس کی نظروں میں آنے نہیں دی۔ نہیں ہوں، وہ کرتا انکار کر گیا۔ زیلے کل رات اپنے گھر رہنے گئی تھی جب اسے وہاں مہرماں ارزائی نے زبردستی روک لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سے بے حد خفا تھا۔ ان کی شادی کو کچھ سال ہو گئے تھے، وہ اسے کہیں بھی رہنے نہیں دیتا تھا۔ اس کے حصار میں سونے کی بڑی گہری لت لگی تھی، جب بھی وہ اس کے بغیر ایک رات بھی نہیں رہ پاتا تھا۔ مگر آج وہ اس کی اجازت کے بغیر رہ کر آئی تھی، تب بھی وہ اس سے خفا تھی۔ گھر آتے ہی وہ ڈائریکٹ اپنے روم میں آئی تھی۔ اسے حنین نے بتایا تھا کہ آج وہ گھر پر ہی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ گھر پہ رہنے کی وجہ کیا تھی۔ جب وہ اداس یا بے دل ہوتا تھا تو ایسے ہی وہ سب سے کنارہ کرتا اپنے روم میں بند ہو جاتا تھا۔ ہائے اللہ، اتنے نخرے! وہ اس کے سامنے آتی اسے دیکھنے لگی جب وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ نہیں کر رہا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ جب اس طرح ناراض ہوتے ہیں مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، دل کرتے ہیں آپ کو پھولی ہوئی گالیں چوم لوں، آپ کے سینے پر سر رکھ کر آپ کی دھڑکنوں کو بنا لوں، آپ کے دل کو اپنے قابو میں کرتے آپ کی ناراضگی کو پل میں مٹا دوں۔ وہ پشتوں میں اس کو بولتی اسے حیرت کا جھٹکا دے گئی۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو ماہر انداز میں پشتو بول رہی تھی۔ ریان شاہ تو اس کے پختون لہجے میں بولے گئے یہ جملے سنتا خوشگواریت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت کم پشتو بولتی تھی، مگر جب بولتی تھی ریان شاہ کا دل لوٹ کر لے جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے جملوں کی سمجھ تو نہیں آئی تھی اسے، مگر اسے یقین تھا کہ اس کا تپش زدہ لہجہ ضرور اس کی تعریف کر رہا تھا یا پھر اظہار محبت۔ ضلع؟ وہ حیرت سے اس کا نام پکار کیا جب وہ آگے بڑھتی، اس کے گالوں پہ اپنے لب رکھ گئی۔ آئی ایم سوری نا، معاف کر دیں، اب نہیں کروں گی آپ کو ایسے اگنور، نہ ہی کبھی چھوڑ کر جاؤں گی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کے پاس۔ وہ اس کو پگھلتے دیکھ کر فوراً سے صلح کرنے کا مشورہ دے گئی، جس پہ وہ لب بھیج گیا۔ میری جان، میں نہیں ناراض تم سے، بس مجھے اگنور نہیں کیا کرو۔ وہ اس کو گلے سے لگاتا محبت سے بولتا اس کے کندھے پر لب رکھ گیا، جس پہ وہ ڈن کر گئی۔ پشتو میں کیا بولا؟ وہ پوچھنے لگا۔ ایک زرافے سے گفتگو کی ہے، وہ سچ بتا گئی۔ کس لیے؟ وہ مزید کریدنے لگا۔ محبت کے لیے؟ وہ بھی شاید آج محبت کے موڈ میں تھی۔ کرو پھر ترجمہ۔ وہ اردو میں بھی اظہار چاہتا تھا۔
میں تمہیں پوری دنیا سے زیادہ چاہتی ہوں، تم میرے دل کا سکون ہو، میری آنکھوں کا خواب ہو اور میری زندگی کا سب سے پیارا احساس ہو۔ تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ریان۔ وہ اظہار محبت کرتی، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کرتی، کھلکھلاتی بھی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ جب اس کے لبوں سے یہ سب سنتے وہ دلکش قہقہا لگا گیا۔ خوشی سے وہ پاگل ہوتا ہنستا جا رہا تھا۔ چھپ کہاں رہی ہو؟ باہر آؤ نا، میں ان ہونٹوں کو انعام تو دوں اتنے خوبصورت اظہار کے لیے۔ وہ ہنستا ہوا اس کا چہرہ باہر نکالنے لگا۔ جب وہ نفی میں سر ہلاتی مزید اس میں گھسی۔ نہیں، وہ انکار کرنے لگی جب وہ ایک جھٹکے میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا اس کی لبوں پہ جھکتا، اسے شدت سے اس کا انعام دینے لگا۔ 6 سال انتظار کیا تھا ان جملوں کا، اور آج بھی سال بعد وہ اس سے یہ اظہار کرنے کے بعد اس کے دل کو دنیا کی ہر خوشی دے گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہوا تحفہ ہو، ایک خوبصورت تحفہ جس کا میں ہمیشہ شکر بجا لاتا رہوں گا۔ اس کی گردن میں منہ چھپا کر بولتا وہ ضلع کو دنیا کی ہر خوشی دے گیا۔ اس کے شوہر نے اسے ایک تحفہ کہا تھا، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی تھی بھلا؟ بے ساختہ سر اٹھاتی وہ آسمان کی جانب دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔